اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اور ایمان ٹی وی کے توسط سے ایک بار پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ جلیل اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے دینی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا، اور آج جو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پروگرام رکھیں وہ نماز جنازہ انشاءاللہ کچھ مختصراً اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا، اور باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، کس وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اور ہر تکبیر کے بعد کون سی دعا اس میں پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ باقاعدہ آپ کو اس کا پریکٹیکلی طور پر بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ الجلیل۔ سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ کو کندھا دینا یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ جنازے کو کندھا دینا تو حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کندھا فرما دیا تھا۔ تمام نبیوں کے سالار محمد مصطفیٰ ہیں اور صحابی رسول کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی فضیلت، ان پر ملنے والی رحمتوں کے صدقے عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کو کندھا دینے کی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے چار پایوں کو ہر ایک بار کندھا دیا جائے۔ پہلے سیدھے پائے کو جو سرہانے کی طرف اس کو دیا جائے، پھر سیدھی طرف کا جو پاؤں کا حصہ ہے پائنتی کی جانب اس کو دیا جائے، پھر الٹی جانب جو سر کا حصہ ہے اس کو دیا جائے، پھر الٹی جانب جو پاؤں کا حصہ اس کو دیا، یعنی کہ سیدھے جانب پہلے سر کو دینا ہے، پھر پاؤں کی طرف آنا ہے، پھر الٹی جانب پہلے سر کو دینا ہے، پھر پاؤں کی طرف آنا ہے، اور ہر جب پکڑے اس ڈولے کو یا پھر جو بھی ہے پائتے کو، تو اس میں 10 قدم آپ نے چلنا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو شخص جنازے کو کندھا دیتے وقت 40 قدم چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کی وجہ سے اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص چاروں جنازوں کے پائتوں کو کندھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے بھائی کی، اپنے مرحوم کی آخری اس رسم کو سیکھتے سمجھتے اور اس کے مطابق اس کو آخری منزل پہ آسانی کے ساتھ اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک نے بھی ادا کر لیا تو تمام اہل علاقہ بر ذمہ ہو جائیں گے، وگرنہ جس کو خبر پہنچی اور ادا نہ کی گئی تو تمام کے تمام گناہ گار کہلائیں گے، اور اگر ایک نے بھی ادا کر لیا تو تمام کے تمام اس گناہ سے بر ذمہ ہو جائیں گے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یاد رکھا جائے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 چاروں تکبیریں اللہ اکبر یکے بعد دیگر ہے، اور دوسرا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی ادائیگی کرنا، اور اس میں 3 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، جس کو ثنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف، جو درود آتا ہے وہ پڑھ لیا جائے، لیکن جو نماز والا ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیسرا دعا، اب یہ دعا جو میت سامنے حاضر ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر بالغ مرد اور عورت ہے تو اس کی دعا ایک ہی ہے، اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، اور نابالغ بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ اب انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر جو آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے اندر جس دعا کو پڑھا جائے گا وہ بالغ مرد اور عورت کی دعا کو پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ آپ کو نابالغ بچے کی بھی دعا اور نابالغ بچی کی بھی دعا آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درست طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی نیت، میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، دعا حاضر میت کے لیے، منہ طرف کعبۃ اللہ کے، اگر پیچھے امام کے ہوں تو لفظ اضافہ کر دیں گے، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جائیں گے اور اکبر سے پہلے باندھ دیں گے، مطلب اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ اکبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرمایا۔ اس کے اندر ایک بات یاد رکھ لیے کہ پہلی تکبیر یعنی کہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کے بعد حمد پڑھی، حمد اللہ کی ثنا، جسے ثنا بھی کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ بس اس میں نماز کی ثنا سے صرف ایک آدھ لفظ کا فرق ہے۔ و تعالی جدک کے بعد جس طرح نماز میں پڑھی جاتی ہے بس 2 لفظ وجل ثناؤک۔ اس ثنا کے اندر صرف یہ فرق ہے کہ اس میں وجل ثناؤک آئے گا، باقی پوری جس طریقے سے نماز کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے ایز اٹ از بعین ہی اسی طریقے سے اس کے اندر بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی جائے گی۔ اور اس کے اندر جس طرح پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں سے لگا کر اکبر سے پہلے باندھ لینا، اس کے بعد جو تکبیر کہی جائیں گی، مطلب ثنا پڑھنے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر تکبیر کہنے کے بعد میت کی دعا پڑھنا، پھر تکبیر کہنے کے بعد سلسلہ آخر سلام کی طرف لے کر جانا، تو صرف پہلی تکبیر کے پر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر جو تکبیر کہی جائیں گی ان پر آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے۔ اور آخری بات، جیسے ہی نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کہی جائے، چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ اکثر عمومی طور پر ہمارے کیا ہوتا ہے، ہاتھوں کو لٹکاتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر سیدھی جانب سلام پھیر رہے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسری جانب سلام پھیر رہے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ بسا اوقات دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑے جا رہے ہیں، بلکہ طریقہ سنت کیا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب جیسے ہی اللہ اکبر کہا، مطلب مثال کے طور پر پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ثنا پڑھ لینی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا، جیسی چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو آپ نے چھوڑ دینا، اس کے بعد پھر سیدھی جانب آپ نے سلام پھیرنا ہے اور پھر الٹی جانب آپ نے سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے لیے دعا خیر فرمانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب باقاعدہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا ہے اس کا تعلق میت کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب اگر میت بالغ مرد اور عورت ہے تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اور اگر نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ دعا نہیں آتی ہے، بالغ نابالغ کے، تو پھر ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ لیجئے۔ لیکن یاد رکھیے وہی بات ہماری کہ علم سے دور نہ ہوئیے، علم کے قریب ہوئیے، دین کے قریب ہوئیے، دین سے وابستہ ہو جائے، اسلام کو اپنے دامن سے تھام لیجئے انشاءاللہ، اور ان دعاؤں کو بھی سیکھیے تاکہ یہ ہماری اور آپ کی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں خیر کی جائے۔ اب باقاعدہ آپ کو بالغ مرد اور عورت کی دعا انشاءاللہ آپ کو بات سامنے سنائی جائے گی، انشاءاللہ آپ بھی سنیے گا، اور اگر اس میں بھی اگر کوئی میری غلطی چاہے تو بالکل میری اصلاح فرمائے۔ بالغ مرد اور عورت کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب باقاعدہ بالغ بچے کی دعا، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب نابالغ بچی کی دعا، اللہم ہے وہی، بس ضمیروں کا جو ہے وہ رد و بدل ہو جائے گا، اللہم اجعلہ لنا، یہاں پر اللہم اجعلہا لنا۔ دعا سماعت فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ ابھی آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ بالغ مرد اور عورت کی دعا کو سماعت فرمایا۔ اب اگر میت جو ہے وہ جنازہ ہے اگر نابالغ بچے کا ہے یا بچی کا ہے، اور اس میں بھی اگر جنون مجنون جسے ایب نارمل کہا جاتا ہے، وہ بچہ یا بچی، ان کے لیے بھی ایک ہی دعا معروف ہے، اور وہ یاد رکھ لیں۔ بچہ جب ہوگا تو اس میں صرف ضمیروں کا چینج آئے گا، بچے کے لیے اللہم اجعلہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور بچی کے لیے اللہم اجعلہا۔ تو جب اگر میت اگر نابالغ بچے کی ہے تو اس میں دعا استعمال کی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ ابھی آپ نے طریقہ سماعت فرمایا، دعاؤں کو سماعت فرمایا۔ اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی تو پہلے بھی جیسے بتایا گیا تو وہ ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف بنیت دعا ان کو پڑھا جا سکتا ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
نماز جنازہ سے متعلق ایک ہمارے یہاں عوامی اعتبار سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب نماز جنازہ کی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دور کھڑے ہوئے صرف نماز جنازہ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات اس میت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نماز جنازہ نہ آنے کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، بسا اوقات یا نہ پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہوگا، ایسا تو نہیں اگر کسی کو کوئی آتا ہو تو نہ پڑھے تو یہ تو اچھا عمل نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر دور کھڑے رہنا یقیناً ثواب سے محرومی ہے، اور اپنے میت کے آخری سلسلہ رسم میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرنا، اگر وہ زندہ ہوتے اور اگر آپ شرکت نہ کریں تو کتنا ان کو معیوب لگتا، اور دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے تو ساری چیزوں کو عیاں فرما دیا ہے، ظاہر فرما دیا، سارے پردے ان کے طرف سے ہٹ گئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا دور کھڑے رہنا دو چیزوں پر دھڑک کر، یا تو وہ چیز آپ کو نہیں آتی تو یہ پروگرام کا مقصد یہی کہ آپ سیکھیں اور آئندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نماز جنازہ کو آپ کوشش کریں کہ ترک نہ کیجیے، فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، یا تو پھر آپ کا دل نہیں لگتا، معاملات وغیرہ اس طرف آپ کے نہیں جاتے اللہ کی جانب، تو اس طرف اپنے دل کو رب کی دہلیز پر لانے کا سلسلے کا اہتمام کیجیے، اس رب کے ہو جائیے۔ تو لہذا یہ اگر ہم نماز جنازہ میں نہیں شرکت کریں گے تو بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے جنازے میں 3 صفحے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی اور جو حاضرین جنازہ موجود ہیں تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا کتنے بڑے ثواب سے محروم، نہ جانے کسی ایک جنازے پڑھنے کی وجہ سے یہ نیکی یا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کل بروز قیامت ہمارے لیے بخشش نجات کا ذریعہ بن جائے، تو یقیناً اور ہم پیچھے رہیں، کوتاہی کریں، سستی کریں، کاہلی کریں، سستی کاہلی کی وجہ سے رب کی رحمت سے دور رہیں، مغفرت سے دور رہیں، تو لہذا اس عمل سے باز آئیے اور اپنے اور دوسروں کی اصلاح کا سامان بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز کے ساتھ، شریعت کے مزاج کے موافق اپنی زندگی کو بسر کرنے، اور اگر ہم نماز جنازہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے تو سیکھیے اور اپنی بھی اصلاح کیجیے، اور اپنے بھائی کی جو آخری رسم ہو اس کو اچھے انداز میں ان کو رخصت کیجیے، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں تمام کی رب کریم بے حساب بخشش فرمائے، ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔